السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اخلاق۔ دوستو، اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے اور اخلاق ایک بہت بڑا عمل ہے اور ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سے جڑ جاتا ہے اور لوگوں کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسے لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ ہوتا ہے، کاغذ کو جوڑنے کے لیے گوند وغیرہ ہوتا ہے، کپڑے کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کو جوڑنے کی جو چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق ہوں گے تو دل جڑ جائیں گے، یہاں تک کہ اچھے اخلاق سے آدمی دوسروں کو بھی اپنا بنا لے گا، اور برے اخلاق اگر ہیں تو آدمی اپنوں کو بھی پرائے کر دے گا، اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اگر برے اخلاق ہیں۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ دوستو بزرگوں، اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ اخلاق کا ایک ادنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کے ہاتھوں سے، اس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو دوستو بزرگ عزیزو، یہ ہے اخلاق کا ادنا درجہ، چھوٹا درجہ۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے اس کو بھی ہم برداشت کر لیں، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہو، کیونکہ برداشت سے گھر آباد ہوتے ہیں اور برداشت نہ کرنے سے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کچھ باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک تو کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بدگمانیوں سے بچا کرو۔ مفہوم ہے آیت میں، بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ غلط نہ ہو تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا بدگمانی کے اوپر قیامت کے روز ہمیں دلیل دینی پڑے گی کہ ہم نے جو فلاں کے بارے میں بدگمانی کی تھی اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس، اور اچھا گمان رکھنا یہ ایک ایسا نیک عمل ہے اس کے بارے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھا گمان رکھیں اور کسی کے عیب نہ تلاش کریں۔ ولا تجسسوا، اللہ نے فرمایا کہ کسی کے عیب نہ تلاش کریں، کسی کی کمیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اپنی کمیاں دیکھنی چاہیے، دوسروں کی کمی کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے روز، دوسرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ دوسروں کی کمیاں دیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ اپنی کمیاں دیکھو۔ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری نظر بڑی تنقیدی ہے اور میں دوسروں کی کمیاں بہت دیکھتا ہوں۔ میں 99 بزرگوں سے ملا ہوں، ہر بزرگ کے اندر مجھے کچھ نہ کچھ کمی نظر آئی، تو آپ بھی ذرا محتاط رہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ان کے پاس تو تمہیں ایک برائی نظر آئی ان کے اندر، تو لیکن میرے اندر تو تمہیں بہت ساری برائی نظر آ جائے، کیونکہ میں تو برائیوں کا پتلا ہوں، انسان تو خطاؤں کا بنا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی عمر کا بہت سارا حصہ دوسروں کی کمیاں تلاش کرنے میں گزار دیا۔ اگر تم دوسروں کی اچھائیاں دیکھتے تو تمہیں کتنا فائدہ ہوتا۔ اب 99 کمیوں کا ذخیرہ تمہارے پاس موجود ہے، اگر تم اچھائیاں دیکھتے تو تمہارے پاس اچھائیوں کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ تو اس لیے دوستو، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، برائیوں پہ نظر نہ رکھیں، برائیوں پہ اپنی نظر رکھیں۔ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہم دوسرے کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اس کا دل دکھ جاتا ہے۔ دوسرا کوئی بات، وہی بات اگر ہمیں کہے تو ہمیں بہت بری لگتی ہے کہ ہمیں اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ تو جب ہم دوسرے کو ایسی بات کہہ رہے ہیں، یعنی جو بات ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، تو وہ دوسرے کو ہم وہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم تو کبھی نہیں چاہتے کوئی آدمی ہمیں گالی دے، کوئی آدمی ہماری غیبت کرے، کوئی آدمی ہمارے اوپر بہتان لگائے یا ہمیں برا بھلا کہے، ہمیں سخت الفاظ کہیں۔ ایک مامون رشید ایک بادشاہ ہوئے ہیں، انہیں کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی نرمی سے کہو، اگر نصیحت کرنی تو نرمی سے کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو تم سے بھی اچھے تھے ان کو فرعون کی طرف بھیجا جو مجھ سے بھی زیادہ برا تھا، تو ان کو کیا فرمایا اللہ نے؟ قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یعنی فرعون جیسا شخص جو
خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرو۔ تو اس لیے ہم اگر کسی کو نصیحت کریں تو ہم یہ وہ انداز اختیار کریں کہ ہم اپنے لیے کون سا طریقہ پسند کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمیں نصیحت کرے اس طریقے سے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں ذلیل کرنے کے طریقے سے نصیحت کر رہا ہے یا ہماری توہین کے طریقے سے نصیحت کر رہا ہے تو ہمیں بالکل اچھا نہیں لگے گا، تو ہم دوسرے کو اس انداز سے کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان اخلاقی برائیوں کو اپنے اندر سے ہم ختم کریں اور کسی کا عیب نہ تلاش کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے سے بات کہنا جو اس کو بری لگے یہی غیبت ہے۔ جو بات اس کے اندر موجود ہے وہ بات کرنا غیبت ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے وہ بات اس کے اندر تو پھر وہ بہتان ہو جائے گا جو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک عورت کا ذکر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو بڑی نفلیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس حکم میں کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، جہنم میں جائے گی۔ ایک اور خاتون کا ذکر آیا کہ ایک عورت ہے اور وہ فرض نمازیں پڑھتی ہیں، فرض روزے رکھتی ہیں، نوافل کا کوئی خاص اہتمام نہیں، لیکن زبان ان کی بہت اچھی ہے اور ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے حکم میں کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اخلاق کی وجہ سے آدمی جنت میں جا رہا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے آدمی جنت میں جا رہا ہے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک نیک عورت تھی، اس نے بلی کو بھوکا مار دیا اور تو فرمایا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ تو دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کو راحت پہنچانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھے اخلاق والا آدمی فرمایا کہ روزے رکھنے والوں سے، تہجد پڑھنے والوں سے بھی آگے پہنچ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حکم ہے کہ ساری مخلوق میری عیال ہے، میرا کنبہ ہے، میرے کنبے کی طرح سے ساری مخلوق۔ تو اللہ پاک کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ کی عیال یعنی اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میں بھی کام آسان فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت کا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی فرمائے جو دوسروں کے عیب ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کریں گے قیامت کے دن۔ جو دوسروں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو اس لیے ہم دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں اور گناہوں سے بچیں ہم، اور اچھے اخلاق اپنے بنائیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے سب لوگ ہم سے جڑیں گے، محبت کریں گے، پھر ہم ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ہماری بات کا پھر اثر بھی ہوگا ان کے اوپر۔ تو اس لیے دوستو یہ باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔